اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا تقولوا راعنا تم راعنا نہ کہو وقولوا انظرنا اور انظرنا کہو واسمعوا اور سنو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یود الذین کفروا پسند نہیں کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے وللمشرکین اور نہ مشرکوں میں سے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ما ننسخ من آیت جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو او ننسیہا یا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں نأتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں او مثلہا یا اس جیسی الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے الم تعلم ان اللہ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی لہ ملک السماوات والارض اللہ تعالی کے لیے ہی ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالی کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ مددگار ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ومن یتبدل الکفر اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو بالایمانی ایمان کے ساتھ فقد ضل سواء السبیل پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہود کا تذکرہ ما قبل سے چلا آ رہا ہے، ان کی شرارتوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان آیات میں بھی یہودیوں کی ایک شرارت کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، ان میں شہری بھی ہوتے تھے، ان میں دیہاتی بھی ہوتے تھے، تعلیم یافتہ بھی ہوتے تھے، ان پڑھ بھی ہوتے تھے، غنی اور متوسط ذہن کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ ہر مجلس میں ہر طرح کے آدمی موجود ہوتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کلام کے شروع ہوتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ متکلم جو ہے کہنے والا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلام ختم ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ متکلم کیا کہنا چاہ رہا تھا۔
اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سارا بیان ختم ہونے کے بعد بھی ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ ان کا کہنے کا کیا مقصد تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر طرح کے آدمی ہوتے تھے، تو صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور کہا راعنا، حضرت ہماری رعایت فرمانا، کہ بیان ایسے طریقے سے ہو کہ دیہاتی بھی سمجھ لیں اور شہری بھی سمجھ لیں، اس طرح ہماری رعایت فرمانا، پڑھے لکھے بھی سمجھ لیں، ان پڑھ بھی سمجھ لیں، ذہین بھی سمجھ لیں اور کن ذہن بھی اس بیان کو سمجھ لیں۔ تو یہ لفظ بھی صحیح تھا، راعنا مراد بھی صحیح تھی، مگر یہودی اس لفظ سے غلط مراد لیتے تھے۔ ان کی لغت میں راعنا رعونت، اس سے احمق اور جاہل کے معنی اس مراد ہوتے تھے، یعنی ان کے ہاں یہ راعنا رعونت احمق اور جاہل کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ وہ راعنا بولتے تھے اور آپس میں ہنستے، یہودی راعنا بول کر آپس میں ہنستے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہا ہے، احمق کہا ہے، اور اس طرح بھی شرارت کرتے تھے کہ راعنا کے لفظ کو ذرا کھینچ کر راعینا بولتے تھے۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، معاذ اللہ۔ تو اسی طرح یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جلدی سے کہتے السلام علیکم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم پر موت واقع ہو، اور السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پر رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اس طرح چلاکی سے یہ حرکت بھی کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں موجود تھے اور ایک کونے پر پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ جب کوئی آدمی آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے چلی جاتی تھی، کیونکہ ایک ہی کمرہ تھا۔ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی، حضرت عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے چلی گئیں، تو اس آدمی نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ نے اندر سے پردے کے پیچھے سے کہا علیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر موت اور لعنت پڑے۔ خیر اس یہودی نے جو بات کرنی تھی وہ کر کے چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو بڑے غصے میں تھی، کیا بات تھی؟ کہنے لگی حضرت الم تسمع ما قال، کہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ یعنی السلام علیکہ اس نے کہا، تو الم تسمعی ما قلت له، کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے اس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے وہ نہیں سنا جو میں نے اس کو کہا، یعنی علیکہ تجھ پر پڑے، بس اتنا جواب کافی تھا۔ تو یہ خبیث لفظوں میں ہیرا پھیری کرتے تھے راعنا کے جملے سے، چونکہ توہین کا پہلو نکلتا تھا تو اس لیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس جملے کے استعمال سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو۔ اگرچہ یہ لفظ بھی صحیح ہے اور اس کا معنی بھی صحیح ہے، تمہاری مراد بھی صحیح ہے، لیکن یہودی اس لفظ سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ وقول انظرنا، اور انظرنا کہو کہ ہماری طرف نظر شفقت فرماؤ۔ اس سے اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اگر جملہ صحیح ہو اور اس سے مراد غلط ہو تو اس کا بولنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس نظریے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی صحیح العقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو اس کے لیے یہ پڑھنا درست ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ درود شریف کے مختصر الفاظ ہیں، لیکن پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میرے اس درود شریف کو فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھے گا تو یہ کفر ہوگا۔ آج کل چونکہ اکثریت کا ذہن خراب ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں،
لہٰذا صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود بھی ان الفاظ سے گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی باطل فرقے کی تائید نہ ہو۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ تم راعنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ واسمعوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنو فرمایا۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تمہارے ساتھ عداوت ہے وہ کسی خیر اور بھلائی کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وللمشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کو نبوت کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، ان کو کتاب ملی ہے ہمیں کیوں نہیں ملی، فرشتہ ان کے پاس کیوں آتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر سا جواب دیا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، کہ اپنی مرضی سے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ وہ حکیم و خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خاتم النبیین ہیں، زمانے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے آپ کی ذات گرامی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر بن سکتا ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ باطل ہے اور غلط ہے کہ مرزا قادیانی کے لڑکے بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے آگے بھی نکل سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبوت ایسی چیز ہے کہ بندہ محنت کرے اور محنت کر کے اس کو حاصل کر لے، حالانکہ یہ محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف رب تعالیٰ کا فضل ہے، اور جس کو رب تعالیٰ نے چاہا اس کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ نسخ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد بندوں کی نسبت سے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرماتے ہیں۔ تو اس پر یہود و نصارہ اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کے احکام میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ ایسا تو وہ کرتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو، کہ اس نے پہلے ایک حکم نازل کر دیا، پھر اس کے بعد اس نے دوسرا حکم نازل کر دیا۔ تو نسخ کے مسئلے پر آریہ سماج کے لیڈر دیانند سرسوتی نے بھی اعتراض کیا ہے۔ یہ دیانند سرسوتی یہ بڑا منہ پھٹ اور بڑا ہی بے حیا قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی، تم مسلمان کہتے ہو کہ احکام میں نسخ بھی ہوتا ہے، کل رب تعالیٰ کا حکم وہ تھا اور آج یہ ہے، تو کیا رب تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا ہوتا کہ کل میں نے کیا کرنا ہے اور آج میں نے کیا کرنا ہے؟ تو اس زندیق کے سوال کا جواب بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انتصار الاسلام میں چند شقوں میں دیتے ہیں۔ پہلی شق، نسخ کے مسئلے پر حضرت کے جواب کی ایک شق یہ ہے کہ جس طرح انسان کی جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے معالج ڈاکٹر ہیں، ماہر حکیم ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ ماہر حکیم جو ہوتے ہیں، یہ مریض کے لیے پہلے ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعد اس نسخے کو بدل دیتے ہیں، اس کی بیماری کے حساب سے نسخہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نسخہ بدلنا ہے یہ حکمت کا تقاضا ہے، نہ کہ نالائقی کا۔ پہلی بیماری کے لیے
شروع میں جب بیمار آیا تھا تو اس کے لیے وہ ایک دوا مفید تھی، تو وہ دوا اس کو دے دی گئی۔ کچھ عرصے وہ دوا کھانے کے بعد اب یہ والی دوا مفید ہے۔ تو جس طرح دوا بدلتے ہیں اسی طرح غذا بھی بدلتے ہیں۔ انتہائی کمزور مریض کو ہلکی پھلکی غذا، کھچڑی، دلیا، شوربہ، یخنی کے استعمال کی ڈاکٹر ہدایت کرتا ہے۔ جو وہ روبہ صحت ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سخت غذا کھانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر پر اعتراض کرے کہ یہ تو بڑا نالائق آدمی ہے، پہلے یہ کون سی دوا دے رہا تھا، اب کون سی دوا دے رہا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ دوا کون سی دینی ہے؟ پہلے یہ کون سی غذا کھانے کا کہہ رہا تھا اور آج کہتا ہے کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، پہلے کہتا تھا وہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ تو یہ اعتراض ڈاکٹر اور حکیم پر نہیں بنے گا، بلکہ اعتراض کرنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھیں گے اور نالائق سمجھیں گے۔ یہی حال روحانی بیماریوں کا ہے کہ روحانی بیماریوں کا معالج پروردگار ہے۔ اس حکیم علی الاطلاق نے روحانی بیماریوں کے مطابق احکام میں تبدیلیاں فرمائیں۔ مثلا پہلے مسلمان کم تھے اور ظاہر بات ہے کہ جنسی خواہشات ان میں بھی تھیں، نسل انسانی چلانے کے لیے ان کے اندر بھی ظاہر خواہشات تھیں، لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کا کافر عورت کے ساتھ اور کافر مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح جائز رکھا۔ بعد میں جب اسلام عامت الناس میں پھیل گیا اور دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو طرفین سے مسلمان مرد و عورتوں کے رشتے ملنے لگے، تو ہجرت کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے وہ حکم تبدیل کر دیا، فرمایا کہ اب کافر و مشرک کے ساتھ رشتہ کرنے سے منع فرما دیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اسی طرح وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اور مشرکوں کو اپنی بیٹی اور بہنیں بھی نکاح میں نہیں دے سکتے۔ مکہ مکرمہ میں روزوں کا حکم نہیں تھا، اسی طرح مکہ مکرمہ میں جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ مکی زندگی یہ بڑی صبر آزما زندگی تھی۔ جن کو پہلے ہی کھانا نہیں ملتا تھا وہ بھوکے رہ کر گزارا کرتے تھے، اس لیے جو مسلمان ہو جاتا اس کو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ گھر والے روٹی تک بند کر دیتے تھے تو ان کو روزے کا کیا حکم دینا تھا، وہ تو پہلے ہی بیچارے بھوکے تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک نوجوان صحابی تھے، اپنے چچا کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو چچا نے سختی کی تاکہ کلمہ چھوڑ دے۔ جب اس نے کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو ان کی روٹی چچا نے بند کر دی اور ان کو تکلیفیں بھی نہیں، پھر بھی وہ نہ مانے اور کلمہ نہ چھوڑا، کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو اس کو کہا کہ ہمارے کپڑے اتار دو۔ چنانچہ اس کے کپڑے اتروا لیے اور قریب ہی ایک گرا ہوا مکان تھا، بیچارے ننگ دھڑنگ اس مکان کے اندر بیٹھ گئے۔ دن چڑھا تو ایک آدمی بوری لے کر جا رہا تھا گھاس لینے کے لیے، اس کو آواز دی اور کہا کہ اے بندے ذرا اندر آنا، کیونکہ میں ننگا ہوں، اگر تیرے پاس تن پوشی کے لیے کوئی چیز ہے تو میری طرف پھینک دے۔ اس نے سمجھا پتہ نہیں کون ہے، کوئی بھوت ہے، جن بول رہا ہے، ڈر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خوف کم ہوا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بوری ہے، فرمایا کہ یہ بوری ہی پھینک دے۔ اس نے بوری پھینک دی، انہوں نے اس بوری کے اندر سوراخ کر کے اس کو پہن لیا، جس طرح مردوں کو کفنی پہناتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام ذوالبجاد پڑ گیا۔ ذوالبجاد کا معنی ہوتا ہے پرانا کمبل۔ احکام بدلنے کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موسم کے ساتھ لباس بھی انسان کا بدلی ہوتا ہے۔ گرمی آتی ہے تو انسان پتلا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سردی آتی ہے تو انسان موٹا لباس یا گرم کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طرح اگر کوئی آدمی گرمیوں کا لباس سردی میں پہنے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اور اگر کوئی سردی کا لباس گرمی میں پہنے تو اس کا کیا حشر ہوگا، آپ خود سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے دوا بدلتے ہیں، موسم کے تغیر سے لباس بدلتے ہیں، اسی طرح روحانی علاج بھی بدلتا ہے۔ تیسری شق
پہلے ایک مسلمان کا 10 کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری تھا کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے، اور جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو فرمایا اب ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے۔ تو مخالفوں نے چونکہ نسخ پر اعتراضات کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، مثلا پہلے کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا، بعد میں منع فرما دیا، پہلے ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ تھا پھر 2 کے ساتھ کر دیا، پہلے شراب حلال تھی پھر اس کو حرام کر دیا، اسی طرح اور کئی مسائل ہیں۔ او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیں، یہ بھی ایک نسخ کی قسم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم ختم کرنا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے بس آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو جس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہتا تھا وہ آپ کے ذہن سے ہی نکال دیا جاتا تھا، اور اگر صحابہ کرام کو بھی کوئی قرآن کی ایسی آیتیں یاد ہوتی تھیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے تو صحابہ کرام کے ذہن سے بھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، جیسے 10 کے ساتھ مقابلے کے بجائے 2 کے ساتھ مقابلے کا حکم بہتر ہے، او مثلہا، یا اس جیسی، یعنی جو حکم منسوخ ہوا ہے اسی جیسا کوئی دوسرا حکم دیتے ہیں۔ جیسے کہ 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف کیونکہ چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، حکم اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دوسری کتابوں میں نبی الثقلین کے ساتھ آئی ہے، یعنی 2 قبلوں والا نبی، کہ وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، تو یہ دونوں حکم ایک جیسے ہیں۔ نسخ کے مسئلے پر اعتراض کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ السلام دیتے ہیں کہ پنڈت جی کچھ احکام تشریعی ہیں اور کچھ احکام تکوینی ہیں۔ تکوینی کا مطلب جو کلمہ کن سے ہو جائیں، کلمہ کن سے ہو جانے والے جو احکام ہوتے ہیں ان کو تکوینی کہا جاتا ہے۔ جن احکام کا تعلق احکام شرع سے نہیں ہوتا، مثلا اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد واپس لے لیتا ہے، یعنی مار دیتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ پروردگار جب لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں۔ اسی طرح ایک آدمی کو مالدار بنانے کے بعد اللہ غریب بنا دیتا ہے، تندرست کو بیمار کر دیتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ پروردگار اگر غریب بنانا تھا تو مالداری کیوں بنایا، بیمار کرنا تھا تو صحت کیوں دی۔ فرمایا پنڈت جی جس طرح اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں تغیر کے تم بھی قائل ہو، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے دانا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تشریع احکام میں بھی تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بادشاہ بنائے، کسی کو گدھا بنائے، کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی، یعنی زبان سے حمایت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور مددگار بھی کوئی نہیں ہے، کہ رب تعالیٰ کی گرفت سے تمہیں بچانے کے لیے عملی طور پر بھی میدان میں اترنے والا کوئی نہیں ہے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اسی طرح لا یعنی سوالات مشرکین نے بھی کیے کہ لن نؤمن لک، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے مطالبے پورے نہ کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنے مطالبے پیش کیے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ان تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں اور اس کے پیچھے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور فرشتے اس کی تائید کریں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما رہے ہیں، تو پھر ہم مانیں گے۔ یعنی اس طرح کے لا یعنی سوالات کرتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہ ہونے سے بھی اور گمراہ کرنے والوں سے بھی محفوظ فرمائے، بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔